مگر فرحات کو وہاں سے گئے ہوئے مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہوا تھا کہ خسرو پرویز پر پھر شیریں کا بھوت سوار ہو گیا۔ چنانچہ خسرو پرویز نے ملکہ شیریں کو اس دن ایک نامہ روانہ کیا جو کچھ اس طرح تھا: نامہ فرستادن خسرو بطرف شیریں، نامہ از طرف کسرۂ خسرو پرویز شاہوں کا شاہ، بنام حسن کی دیوی ملکہ شیریں، تاجدار ارمن گرجستان، اے جان سے زیادہ عزیز اور پیاری ملکہ شیریں، تیری راہ دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ اے شیریں، بے شک تو شیریں ہے اور تیری باتیں شیریں ہیں۔ مدت ہوئی جب سے میں نے تجھے ایک چشمے پر دیکھا تھا، وہ زمانہ اور تھا اور اب کا زمانہ اور ہے۔ اس وقت میں شہزادہ تھا اور اب خود مختار تاجدار ہوں۔ اگر تیرے بغیر میری دنیا اور میری رات کے مانند ہے۔ میں تیرے حسن و جمال کا عاشق ہوں، مگر مجھے ایک بات کا بہت افسوس ہے۔ میرا خیال تھا کہ ارمن کی ملکہ بہت سمجھدار اور سیانی ہوگی، مگر تو نے فرحات سے ناطہ جوڑ کر سلطانوں کی شان کو بٹا لگا دیا ہے۔ آدمی کو آدمی پسند کرتا ہے، فرشتوں کے دوست فرشتے ہوتے ہیں اور بادشاہوں کے رشتے بادشاہوں سے ہوتے ہیں۔ تو نے ننگے بھوکے فرحات کو دل میں جگہ دے کر اچھا کام نہیں کیا۔ تیری دوسری باتیں سب اچھی ہیں، مگر تیرا یہ قدم غلط ہے۔ تجھے اپنی اصلیت اور حقیقت کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ موتی کو پہچانتا اور روڑا اور پتھر تو پتھر اور روڑے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں شہزادہ خسرو ہوں اور تو شہزادی شیریں۔ یہ غلط ہے کہ ایک مزدور کو محل شاہی میں جگہ دی جائے تو بھوکے اور سودائی کے پیچھے لگ کر خود بھی سودائی ہو گئی ہے۔ نامہ خواندن شیریوں مشورہ کردن بانگار بانو۔ شاہ ایران خسرو پرویز نے یہ خط بذریعہ شاپور ملکہ شیریں کے پاس بھیجا تھا۔ شاپور نامہ خسرو لے کر ملکہ شیریں کے حضور حاضر ہوا اور ملکہ کو اس خط کے علاوہ کچھ زبانی باتیں بھی بتائیں جو شاہ ایران نے اس کے ذریعہ شیریں سے کہلوائی تھی۔ شاپور نے نرم گرم باتیں ملکہ شیریں کے گوش کر دیں۔ خسرو کا خط پڑھنے اور اس کے زبانی پیغام بذریعہ شاپور آنے کے بعد ملکہ نے اس سلسلے میں اپنی رازدار سہیلی اور مشیر کار نگار بانو سے صلاح مشورہ کرنا شروع کیا۔ ملکہ نے کہا: خسرو نے اپنے اس پیغام یا محبت نامہ میں انتہائی سخت باتیں تحریر کی ہیں۔ اس نے مجھ پر جھوٹے بہتان تراشے ہیں۔ مجھے شاہ ایران کا بہت پاس اور لحاظ ہے، مگر مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ غریب اور مجھ سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرنے والے فرحات کی توہین کرے۔ نگار بانو نے ملکہ شیریں کو سمجھایا: ملکہ شیریں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ حکومتوں کے شہنشاہ اور خود مختار تاجدار اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ الٹا دوسروں کو عذاب دیتے ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ خسرو کو جواب لکھنے میں بڑی احتیاط سے کام لیا جائے اور آپ اس پر اپنی ناراضگی اور غصہ نہ ظاہر ہونے دیں۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ ملکہ شیریں کے مقابلہ میں خسرو پرویز کی طاقت 10-20 گنا نہیں بلکہ 100 گنا اور 1000 گنا زائد ہے۔ اس لیے ملکہ کو چاہیے کہ وہ غم و غصہ اور دل کی اصل بات کو دل میں رکھے اور خط میں صلح و صفائی کا راستہ اختیار کرے۔ ملکہ شیریں نے نگار بانو کا مشورہ قبول کیا اور اس کے کہنے کے مطابق خسرو کو اس طرح جواب لکھا: فرستادن شیریں، جواب نامہ بطرف خسرو،
اے شاہ ایران خسرو پرویز، آپ کا نامہ محبت بذریعہ شاپور میں وصول ہوا۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ شاہوں کے شاہ اور سلطانوں کے سلطان ہیں، مگر یہ بھی خیال رہے کہ قدرت نے میرے سر پر بھی شاہانہ تاج رکھا ہے اور ایک علاقہ کی بادشاہی مجھے بھی سونپی ہے۔ جہاں تک فرحات تیشہ بردار کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس غریب کو معاف کر دیں، کیونکہ عشق و محبت کرنا ہر انسان کا حق ہے۔ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو کرنے دیجیے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اس کے لیے سوائے یہ کہنے کے کہ فرحات کی محبت اور عشق روحانی ہے جبکہ آپ کی محبت جسمانی ہے، میں جانتی ہوں کہ شاہ دوراں کسریٰ ایران دنیا کی عظیم طاقت ہے اور کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ کا دنیا میں سب سے زیادہ خیال ہے۔ رہا آپ کا یہ حکم کہ میں فوراً مدائن واپس آ جاؤں تو اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ آپ عظیم بادشاہ ہیں، اس لیے آپ صبر عظیم کا مظاہرہ کیجیے اور اپنے دل پر قابو رکھیے۔ اگر آپ آنے والی بہار میں ارمن کی سرزمین کو اپنی آمد سے عزت بخشیں تو نوازش ہوگی۔ میں آپ کے استقبال اور قدم بوسی کے لیے اگلی بہار میں چشم براہ ہوں گی اور آپ کے ساتھ ہی مدائن آنے پر فخر کروں گی۔ میری بہن اور کیسری روم کی شہزادی مریم کو میری طرف سے سلام دعا پہنچائی جائے۔ شاپور جواب شیری لے کر دربار کسریٰ میں حاضر ہوا۔ خسرو نے شیری کا خط مزے لے کے پڑھا۔ شیری کا خط کیا تھا؟ نرم و گرم اور محبت و نفرت کا ایک پلندہ تھا۔ خسرو نے اس سلسلے میں جب شاپور سے مشورہ لیا تو شاپور نے واضح الفاظ میں جواب دیا: اے شہنشاہ دوراں، ملکہ شیریں کے خط سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کے بارے میں آپ کے تمام خدشات بے بنیاد ہیں۔ آپ اب اگلی بہار تک دل پر قابو رکھیے، پھر جب ملکہ یہاں آ جائیں تو اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیجیے کہ وہ پھر آپ کو چھوڑ کر ارمن واپس نہ جائیں۔ خسرو نے شاپور کی ہاں میں ہاں ملا کر اسے مطمئن کر دیا، بلکہ وعدہ کیا کہ وہ بہار سے پہلے ملکہ شیری اور فرحات کے سلسلے میں کوئی قدم نہ اٹھائے گا۔ مگر اس کے فوراً ہی بعد اسے شیطان نے بھڑکایا اور اس کے کان میں جیسے پھونکا کہ اسے خسرو پرویز، تیری ملکہ شیری نے تجھے جھوٹی تسلیاں دی ہیں اور یہ کہ وہ فرحاد بے نوا کی محبت میں گرفتار ہے، اس لیے ارمن سے آنے میں حیلے بہانوں سے کام لے رہی ہے۔ اور پھر ایک رات خسرو نے آپ ہی یہ فیصلہ کیا کہ ملکہ کو اب ایک لمحہ کے لیے بھی ارمن میں نہیں چھوڑا جا سکتا اور اگر وہ خوشی اور رضامندی سے واپس نہیں آنا چاہتی تو اس کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ یہی نہیں، خسرو نے شاپور کے سامنے کھلے الفاظ میں یہ اعلان کیا کہ وہ شیری اور فرحات کے تعلقات کو کسی طور پر بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ فوری طور پر ملکہ کو ارمن سے رضامندی یا ناراضگی سے جیسے بھی ممکن ہو واپس لائے گا اور اگر درمیان میں فرحاد آیا تو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں خسرو نے اپنے امیروں اور وزیروں کو بھی اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کی، چنانچہ اس نے ایک مجلس شورا منعقد کی اور کھلے الفاظ میں کہا: اے میرے وفادار امیر و وزیر، میں نے اپنے مرتبہ اور رتبہ سے گر ملکہ شیری کو سمجھانے کی کوشش کی، اسے ایک محبت بھرا خط بھی بھیجا جس میں اسے تاکید کی گئی کہ وہ ارمن کا راجستھان چھوڑ کر فوراً شاہی محل واپس آ جائے، کیونکہ ملکہ ارمن شیری اب ملکہ ارمن نہیں بلکہ تاجدار اور شاہوں کے شاہ اور بادشاہوں اور حکمرانوں کے حکمران خسرو کی ملکہ ہے اور اسے ملکہ ایران بن کر مدائن کے محل شاہی میں رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر خسرو پرویز خاموش ہوتا کہ اپنے امراء اور وزراء کا رد عمل دیکھے۔ جب دیر تک خاموشی طاری رہی اور کسی نے بھی کوئی رائے یا مشورہ پیش نہ کیا تو خسرو نے خود ہی ملکہ کے خلاف بولنا شروع کیا۔ خسرو نے کہا: ملکہ شیری نے شاہی خط کے جواب میں لکھا ہے کہ وہ اگلی بہار تک ارمن سے واپس نہیں آ سکتی
ہاں، اگر شاہوں کے شاہ نے بہار کے بعد اسے بلوانے یا اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا تو ملکہ اس پر اپنا سر تسلیم خم کرے گی اور بادشاہوں کے بادشاہ خسرو کو ملکہ ارمن میں اپنا مہمان بنائے گی۔ پھر ذرا رک کر خسرو نے پھر کہنا شروع کیا۔ ہمیں ملکہ شیری کے اس جواب سے دھوکہ، فریب اور مکاری کی بو آتی ہے۔ ہم ملکہ کے کردار پر کوئی شبہ نہیں کرتے، مگر ملکہ نے اپنے ملک ارمن میں یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ روزانہ یا ہر ہفتے سنگ تراش فرہاد سے ملنے جاتی ہے، جس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی چہمگوئیاں کرتے ہیں، اور اب تو لوگ یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ ملکہ شیری مدائن کے محلات کا آرام و آسائش چھوڑ ہمیشہ کے لیے ارمن میں سکونت اختیار کرنا چاہتی ہیں، اس لیے وہ مدائن واپسی سے خود کو بچانا چاہتی ہیں۔ ملکہ شیریں دراصل ارمن میں اس لیے رہنا چاہتی ہیں کہ وہ فرہاد سے گاہے گاہے ملاقات کرتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی خسرو نے تلوار نیام سے نکال دی اور انتہائی غصے میں کہا۔ ہم یعنی نوشیروان کے پوتے اور حقیقی وارث خسرو پرویز آج اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ملکہ شیریں کو ایک بار پھر پیار و محبت سے مدائن آنے کی دعوت دیں گے، لیکن اگر اس نے اس بار بھی ہیلا بہانہ کیا تو ہم مجبور ہو کر ملکہ کو خوشی یا ناراضگی ہر حالت میں مدائن واپس لے آئیں گے۔ خسرو کی رائے اور فیصلے سے کون انکار کر سکتا تھا؟ چنانچہ سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ خسرو نے دیکھا کہ دربار کے تمام امیر و وزیروں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا ہے، مگر اس کا خاص مشیرکار شاپور اس سلسلے میں بالکل خاموش ہے۔ اس وقت خسرو نے شاپور کو ذرا تلخ الفاظ میں مخاطب کیا۔ شاپور، کیا بات ہے؟ تمام امراء اور وزراء نے ہماری رائے سے اتفاق کیا ہے، مگر تم خاموش ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہ ملکہ شیریں اپنے ملک میں رہ کر فرہاد کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہیں؟ علی جاں، شاپور تقریباً چیخ پڑا، علی جاں آپ ملکہ کی توہین کر رہے ہیں۔ پھر ملکہ شیریں اب ملکہ ارمن گرجستان نہیں بلکہ کسریٰ ایران کی ملکہ ہیں، اور ان کی توہین پورے ملک اور سلطنت ایران کی توہین ہے۔ آپ ملکہ شیریں پر الزام لگا کر ہم سب کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے خداوند یزداں کی بھی توہین ہے، کیونکہ یزداں تو سراپا عز و نیاز ہیں، وہ سوائے سلطنت کے باغیوں کے اور کسی کو سزا دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ یزداں کا نام سن کر خسرو گھبرا گیا۔ اس وقت تمام ایرانی یزداں کو سجدہ کرتے تھے اور اسے دین و دنیا کا خدا سمجھتے تھے۔ خسرو پرویز گھبرایا تو پورا دربار تھر تھرا اٹھا۔ خسرو نے درباریوں کی نظروں کو پڑھا اور یہ محسوس کیا کہ اس کے تمام درباری اس کے فیصلے سے ناراض دکھائی دے رہے ہیں، اور یزداں کے حوالے سے تو ان کے منہ اور زیادہ بگڑ گئے تھے، کیونکہ یزداں ان کا سب سے بڑا خدا تھا۔ خسرو اگرچہ مطلق العنان حکمران تھا اور کسی کے قتل و موت کا حکم دے سکتا تھا، مگر جب اس نے دربار کا رنگ بگڑتے دیکھا تو فوراً اپنے تخت سے اتر کر تخت کے دائیں جانب 5 گز کے فاصلہ پر بچھی ہوئی سونے کی ایک چوکی کی طرف بڑھا۔ اس سونے کی چوکی پر ایرانیوں کے خدائی یزداں کا نمائندہ بیٹھا کرتا تھا، جو اہم معاملات میں بادشاہ وقت کو مشورہ دیتا تھا۔ خسرو آہستہ قدم اٹھاتا اس چوکی کے سامنے پہنچا۔ خسرو کو تخت سلطنت سے اٹھتے دیکھ کر اس کی پیروی میں تمام درباری بھی اٹھ کے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور پریشان ہو کر یزداں کے نمائندے کی چوکی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عام دنوں میں اس چوکی پر کسی کی نظر نہ جاتی تھی، مگر آج سب کی نظریں ادھر ہی لگ گئی تھی۔ خسرو چوکی کے پاس پہنچ کر رکا، پھر اس نے اپنے سینے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور ذرا سا خم ہو کر یزداں کے نمائندے سے نہایت نرم لہجے میں گویا ہوا۔ اے خدائے یزداں کے پرتو، میری رہنمائی فرمائیے۔ ایران کا کسریٰ کیا چاہتا ہے اور یزداں کی مخلوق کیا خواہش ہے؟ خسرو نے سخت نظروں سے شاپور کو دیکھا اور کہا، اے پرتو خدائے یزداں، ایران کی خلقت تو وہی چاہتی ہے جو میری خواہش ہے، مگر اس وقت صرف ایک شخص نے، جو کہ ہمارا مشیر خاص ہے، میرے احکام کی مخالفت کی ہے۔
کسرہ ایراں کا خیال غلط ہے، یزداں کے نمائندے نے، جو ایک اونی کمبل میں لپٹا چوکی پر بیٹھا تھا، بڑے روب و جلال سے کہا، تمہاری مخالفت کرنے والا اگرچہ تمہارا مشیر ہے، مگر پہلے وہ ایران کی اور خداوند یزداں کی مخلوق ہے، اس لیے اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ خسرو پرویز بڑا جذبس ہوا اور پیر پٹکتے ہوئے بولا، اے پر تو جلال و جمال یزداں، میرے مشیر کو اس معاملہ میں دھوکا ہوا ہے، وہ فریب کھا گیا ہے، حالانکہ وہ ایک وفادار اور عقلمند مشیر کار سرکار ہے۔ کیا فریب، تفصیل بیان کی جائے، یزداں کے نمائندے نے اسے بے نیازی سے حکم دیا۔ اے پر تو یزداں، اب خسرو کی آواز نرم ہو گئی تھی، میں نے ارمن گرجستان کی تاجدار کو اپنی شریک حیات بنایا تھا، مگر اس نے مجھے دھوکا دیا۔ کیا خسرو پرویز نے تاجدار گرجستان سے باقاعدہ شادی کی تھی، یا وہ ان کی کنیزوں میں پہلے سے داخل تھی؟ پر تو یزداں نے ایک چپتا ہوا سوال کیا۔ تاجدار گرجستان ایک آزاد ملک کی تاجدار ہے اور میں نے اس سے باقاعدہ شادی کی ہے، خسرو نے گھٹی گھٹی آواز میں جواب دیا۔ وہ باقاعدہ میری بیوی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کسرہ ایراں کی باقاعدہ بیوی اور شریک حیات ہے، مگر اس نے کیا فریب دیا ہے، اور اس فریب سے تخت ایراں یا رویت ایراں کو کیا نقصان پہنچا ہے؟ یزداں نمائندے نے دوسرا سوال جڑ دیا۔ خسرو پرویز تل ملا کر رہ گیا اور پھر قدرے غصے سے بولا، وہ ایوان مدائن چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور کہاں چلی گئی ہے ملکہ ایراں؟ اور یزداں کے نمائندے نے خسرو کو ہاتھ کے اشارے سے تحمل سے کام لینے کا حکم دیا۔ ملکہ ایران اس وقت ملک ایران چھوڑ کر اپنی ریاست ارمن گئی ہے، خسرو نے جواب دیا۔ کیا ملکہ ایران بغیر شاہ ایراں کی اجازت کی اپنی ریاست میں واپس گئی ہے؟ ملکہ مجھ سے اجازت لے کر گئی ہے۔ پھر وہ تخت ایراں اور کسرہ ایراں کی دشمن نہیں ہو سکتی، یزداں کے نمائندے نے خسرو کو لاجواب کر دیا۔ خسرو نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، شاید وہ کسی سے حمایت کا طالب تھا۔ یزداں کے نمائندے نے بات خود ہی آگے بڑھائی، اس نے کہا، ملکہ ایران نے اپنے ملک، اپنے وطن جانے کی کوئی غلطی نہیں کی، اور نہ اس سے تخت ایراں یا تاجدار ایراں کی توہین یا مخالفت کا کوئی پہلو نکلتا ہے۔ مگر خسرو نے اپنی مٹھیاں کس لی۔ ملکہ ایران پر کوئی اور الزام ہو تو بیان کیا جائے، نمائندہ یزداں نے پروقار لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت کوئی بیستو کے غاروں میں ایک دیشہ بردار فرہاد کے ساتھ ہے۔ خسرو جیسے پھٹ پڑا، اس کے ہاتھ پیر اس وقت کانپ رہے تھے۔ وارث سلطنت ایران اپنی ملکہ پر الزام لگانے سے خود کو روکے، نمائندے نے اسے تنبیہ کی۔ خسرو نے ملکہ ایران سے باقاعدہ شادی کی ہے، اور ملکہ اس وقت خسرو پرویز یعنی اپنے حقیقی شوہر کی اجازت سے اپنی ریاست گئی ہوئی ہے۔ اگر یہ الزام ہے تو اسے قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ملکہ ایران ہی نہیں، ایران کی تمام رعایا کی بھی توہین ہے، اور اگر یہ حقیقت ہے، اس کا ثبوت بامعنی گواہوں کے پیش کیا جائے۔ تاجدار ایران خسرو پرویز کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اسے تو اس کے ہرکاروں نے یہی بتایا تھا کہ ملکہ شیری کوئی بیستو فرہاد سے ملنے جاتی ہے۔ اس وقت کسرہ ایراں کی بہت بری حالت تھی، نہ جانے رفتن نہ پائے ماندن، اگر دربار چھوڑ کر جاتا ہے تو تمام درباری اس کے مخالف ہو جائیں گے، اور اگر وہاں ٹھہرتا ہے تو اسے ملکہ شیری کی رنگ رلیوں کا ثبوت دینا ہوگا۔ آخر اس نے پانی ذہانت سے اپنی بچت کی ایک صورت نکال ہی لی۔ اس نے کہا، اے پر تو یزداں، مجھے ثبوت اور عینی گواہ پیش کرنے کی مہلت دی جائے۔ یزداں کے نمائندے نے فوراً اجازت دے دی۔ خسرو نے اپنے تخت پر واپس جا کر دربار برخاست کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح یہ بھاری دن خسرو کے سر سے ٹل گیا۔
سرکار دربار میں چاپلوس، چمچے اور لگائی بجائی کرنے والے تو ہوتے ہی ہیں، غرض یہ کہ خسرو جس قدر عظیم بادشاہ اور شہنشاہ تھا، اس کے دربار میں اتنے ہی بڑے بڑے چاپلوس اور چمچے بھی تھے۔ انہی چمچوں میں سے ایک کی عزیزداری ارمن گرجستان میں تھی۔ جن دنوں شیریں اپنے دیس اور ملک گئی ہوئی تھی، انہی دنوں یہ چمچہ اپنے عزیزوں سے ملنے ارمن گیا۔ اس کے پرانے دوست بھی اس سے ملنے آئے۔ ظاہر ہے کہ جب پرانے دوست ملتے ہیں تو آپس میں خوب کھلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ جس دن سے ارمن سے آیا تھا، اسی دن سے وہ شیریں کا حال چال معلوم کرنے کی فکر میں تھا۔ پہلے تو اس نے چاہا کہ شیریں کے دربار میں پیش ہو کر اسے سلام کرے اور کچھ مال پانی بنائے، مگر ڈرا کہ کہیں شیریں، جو ارمن گرجستان کی ملکہ ہونے کے علاوہ ملکہ ایران بھی تھی، ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے وہ ڈر گیا اور شیریں کے دربار کا رخ نہ کیا۔ ایران کے دارالسلطنت مدائن کا یہ درباری چمچہ، جس کا نام ملاقی تھا، بڑی پہنچ کا بندہ تھا۔ اس کے تعلقات شہنشاہ ایران خسرو پرویز سے تو نہیں تھے، مگر وہ خسرو کے مشیر شاپور کا بڑا یار تھا۔ ملاقی کے ملک ارمن میں آنے کے دوسرے ہی دن اس کے دوستوں نے اسے بتایا کہ ملکہ شیریں شہنشاہ سے جھگڑا کر کے واپس اپنے دیس آ گئی ہیں اور اب اس کا واپس جانے کا ارادہ نہیں۔ جبکہ ملاقی نے مدائن میں یہ سنا تھا کہ ملکہ شیریں شہنشاہ خسرو پرویز کی اجازت سے اپنے ملک کچھ